میں نے کتنے لوگ ایسے دیکھے جو مر گئے کچھ نہ کر پائے, صرف پیسہ کما کے مر گئے, نہ مدرسے کو دے پائے, نہ مسجد میں خرچ کر پائے, نہ کسی غریب کو دے پائے, بس مال کما کے مر گئے. واصف علی واصف فرماتے ہیں دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جو مال کما کے مر گیا. مال کون سا بچتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرے کو صدقہ کیا کٹوا کے, پھر حضور تشریف لے کر کے آئے اور پوچھا عائشہ کیا بچا ہے, کیا بچا ہے؟ انہوں نے حضور کے سامنے چند بوٹیاں رکھی, یا رسول اللہ یہ بوٹیاں بچی ہیں. فرمایا عائشہ یہ نہیں بچا ہے, بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے, بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے. اب میری بات پر توجہ کریں, اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا کیا انہیں مال کی طلبی نے. آپ تو دیکھتے نہیں لوگ صبح اٹھتے ہیں تو مال کی تمنا, شام اٹھتے ہیں تو سوتے ہیں تب مال کی تمنا, دوپہر دن رات صبح شام پیسہ چاہے کیسا بس پیسہ. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. کسے غافل رکھا؟ اس کو جو مال کے لیے جیتا تھا. پھر کیا ہوا؟ حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں کے منہ تم نے دیکھ لیے, تم قبروں تک آ گئے. مگر اب ایسے چھوڑے نہیں جاؤ گے, سترے نہیں چھوڑے جاؤ گے. پھر وہ آگے ارشاد فرماتا ہے کلا سوف تعلمون, ہاں جلد جان جاؤ گے. پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون, پھر ہاں جلد جان جاؤ گے. یعنی ایک ہی بات ہے, بس ثم کے اضافے کے ساتھ ایک بات کو دو مرتبہ کہا. یعنی ثم اس طرح سے سمجھو کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں یا پھر سمجھا رہا ہوں. اس کو ایسے سمجھو مولا کائنات سے پوچھا گیا بات ایک ہی ہے, پروردگار نے دو مرتبہ ایک ہی بات کو کیوں ارشاد فرمایا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں مال کا ببال ایک بار قبر میں دیکھو گے, ایک بار حشر میں دیکھو گے. ایک بار جلدی بولو. دیکھو ہو سکتا ہے میرے دوست میرے بھائی, ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو سکتا ہے کہہ دو آپ میں سفر میں ہوں, مسافر ہوں. کوئی یہ بات غلط تو نہیں ہے, میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں جس سے آپ اتفاق نہ کریں. بولو ہو سکتا ہے نا, جلدی بولو آواز سے. دیکھو میں ایسے تقریر نہیں سن پاؤ گے. میں اگر مجھے سننا چاہتے ہو تو تھوڑی سی گزارش آپ سے یہی ہے, آپ سے گزارش ہے, آپ میرے مخدوم ہیں, میں خادم آپ کا, خدمت کرنے آیا ہوں, نوکر ہوں آپ کا. بس اتنا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اتنا بولیں کہ میں جو ہاں نہ کروں. ہو سکتا ہے نا یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو. بولو ذرا جلدی بولو. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. اگر یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے, یہ بات اگر ہے, تو پھر اس محفل میں کوئی ایسا بندہ بھی بیٹھا ہو سکتا ہے جو آخری تقریر سننے آیا ہو. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. میرے آقا کریم نے ایک جگہ وضو کرنا ہے, وضو, اور وہ پانی حضرت عباس کہتے ہیں حضور کے چچا پانی 12-13 قدم دور ہے. میرے سرکار نے وہیں پہ تیمم فرمایا, پھر پانی تک گئے. میں نے عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہوں, یہ حکمت سمجھ نہیں آئی, پانی تو موجود تھا, پھر سرکار نے یہ وضو تیمم کیوں فرمایا؟ تو آپ نے آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا چچا اس پانی تک پہنچنے کی مجھے امید نہیں, اور میں رب کے حضور بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا. حالانکہ ہمارا ایمان یہ ہے, حضور تو یہ بھی جانتے ہیں میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے, مگر سرکار یہ فرما رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا. ادھر دیکھو, توجہ کرو. ہو سکتا ہے, ایک سوال کہہ رہا ہوں, کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بے نمازی مرنے سے پہلے اس کے پاس موت کے فرشتے نے آ کے کہا ہو کل مرنے والے ہو آج توبہ کر لو؟ کبھی کہا ہے؟ جلدی بولو, کبھی کہا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ مر جاؤ گے بے نمازی تو جہنم میں جاؤ گے. بے نمازی اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذلیل ہو کے مرے گا, وہ اسے اتنی پیاس لگے گی موت کے وقت میں 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے اس کی پیاس نہیں بجھے گی جو بے نمازی ہے. مگر میری طرف دیکھیں, اب وہ چاہے پیر ہو, چاہے مرید ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو, چاہے وہ کوئی پڑھا لکھا ہو یا کوئی جاہل ہو, جو بھی بے نمازی ہے وہ مرے گا تو اتنی پیاس لگے گی 7 سمندروں کا پانی بھی پی
پی لے پھر بھی اس کی پیاس بجھنے والی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. اب سوال یہ ہے کہ آج تک بغیر بے نمازی سے موت نے کبھی کہا کہ تو بے نمازی ہے, مرنے والا ہے, بے نمازی کا ٹھکانہ, مرے گا ذلیل ہو کے, اٹھے گا بھی ذلیل ہو کے, اٹھے گا فرعون کے ساتھ, نمرود کے ساتھ, اور یہ دشمنان خدا کے ساتھ اٹھے گا. اب بتاؤ مسلمانوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوگا بے نمازی, اب چاہے وہ کسی بھی پیر کا مرید ہو. آج جو پیر ٹھیکیداری سے لوگوں کو یہ کہتے پھر رہے ہیں میں تمہیں بخشواؤں گا, میں تمہیں لے جاؤں گا, اب بتاؤ ان کی بات حدیث کے خلاف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بے نمازی کے بارے میں حضور تو یہ ارشاد فرمائے اور پیر صاحب گارنٹی پہ گارنٹی دینا. ایسے پیروں سے باخبر ہو جاؤ جو تمہیں آخرت سے بے خبر کر رہے ہیں. میری طرف دیکھو, ہو سکتا ہے مگر آج تک کبھی کہا موت نے بے نمازی سے نماز پڑھ لے ورنہ یوں ہی مر جائے گا, جلدی بولو, کبھی کہا؟ کبھی ماں باپ کے نافرمان سے, بدتمیز سے, جو ماں باپ سے تیز آواز سے بولتا ہے اس بدترین انسان سے موت نے کہا ایسا ماں باپ کا نافرمان جہنم میں جائے گا, توبہ کر لے کل مرنے والا ہے؟ کبھی کہا کبھی سود کھانے والے سے, حالانکہ سود والے قیامت میں الگ ہی ان کی الگ کھڑے ہوں گے اور یہ کھڑیں گے اڑیں گے ہوں گے, گر جائیں گے, کھڑے ہوں گے, پھر گریں گے, پھر اڑیں گے, پھر کھڑے ہوں گے. ان کی توندیں بڑی ہوں گی پیٹ سے, توندیں توازن بگاڑ دیں گی, گریں گے اٹھیں گے, اٹھیں گے گریں گے, اٹھیں گے گریں گے. اور اہل میں سے پوچھیں گے یہ کون ہیں جن کی توندیں اتنی بڑی ہیں, یہ ذلیل, کہے گا یہ سود کھانے والے ہیں. سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے برا کام ہے, مگر آج تک موت نے نہیں کہا سود کھانے والے سے مر جائے گا, بہت بری موت مرے گا ورنہ توبہ کر لے. کبھی کہا کبھی کسی جھوٹے سے کہا, کبھی بد نگاہی کرنے والے سے کہا کہ اگر جس نگاہ سے مرے گا اسی نگاہ سے اٹھے گا, اگر گندی تصویریں دیکھ کے مرا تو گندی تصویریں دیکھتے دیکھتے اٹھے گا, لہذا توبہ کر لے. کبھی کہا نہیں کہا نا, بولو پورا مجمع, نہیں کہا نا. اب میرے غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ پیغام اپنے دل پہ لکھو, اپنے موبائل کی اسکرین پہ لکھو, اپنے گھر کے دروازے پہ لکھو, تاکہ تم موت سے باخبر رہو اور نیک بن جاؤ. اور یہ میری زندگی کی پوری زندگی کا بہت بڑا غوث العظم کا یہ کوٹیشن ہے, یہ غوث العظم کی بہت بڑی بات ہے. آپ فرماتے ہیں اے انسان موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی, جلدی بولو, موت تجھے, میرے ساتھ دوہراؤ, موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی, جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. نہیں سمجھے؟ جس حال میں 22 سال کا جوان دلی میں فلم دیکھنے گیا ہے, فلم دیکھ رہا ہے, فلم دیکھتے دیکھتے اس نے باہر نکلا ہے فلم پوری کر کے, گندی گھٹیا فلم تو ہوتی گھٹیا ہے, باہر نکلا اور اس نے بائک اپنی اسٹارٹ کی, منہ میں گٹکا ڈالا, 6 ایپ بنے ہیں, بہترین لوگ جانتے ہیں, ایک ویڈیو ڈالتا ہے ہزاروں لوگ دیکھ لیتے ہیں تھوڑے گھنٹے میں, مگر باہر نکلا منہ میں گٹکا ڈالا, کانوں میں اس نے اپنے گانا لگایا اور چل دیا, چل رہا ہے. اس کو یہ خبر نہیں کہ اس کی زندگی کا آخری سفر ہے, اس کو یہ پرواہ نہیں, مگر جیسے ہی تھوڑی آگے بڑھا موت آئی, اور موت نے اتنی مہلت نہ دی کہ کان کا گانا نکال دیتا, گانا سنتے سنتے مر گیا, بائک روک دیتا, اتنی بھی موت نے مہلت نہ دی. پہلے یہ گرا, بعد میں بائک گری, اس کی چہرہ تو کہ یہ دیکھتا تھا ایک ایک اپنے دانے کو, ایک ایک نشان کو, اس پر فیس واش, اس پر کریم اور کاسمیٹک اور اس پہ فلٹر والے موبائل سے اپنے موبائل چہرے کو ٹھیک کرتا تھا. آج اس کا چہرہ پوری طرح سے اکھڑ گیا, ہڈیوں سے پورا چہرہ ادھیڑ کے رکھ دیا. اس روڈ کی کنکریوں میں اس کے اندر سے چہرہ پہچاننے کے لائق نہیں رہا. تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے کہا مر چکا ہے, یہ تو پہلے مر گیا. یہاں آنے سے پہلے ہی اس کے جنازے کو اٹھایا گیا, پوسٹ مارٹم ہاؤس پہنچا دیا گیا. اب پوسٹ مارٹم ہاؤس میں اس کے ساتھ پوسٹ مارٹم ہونے والا ہے, اور مکھیاں بنک رہی ہیں, کوئی اٹھانے والا نہیں, کوئی ہٹانے والا نہیں مکھیاں, اور یہ بغیر کپڑوں کے پڑا ہے. اب چاہے مرد مرے چاہے عورت مرے, نیچرل
الموت جو بھی نہیں مرے گا اور جس کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں گے اس کو بغیر کپڑوں کے، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو چاہے جوان ہو یا بوڑھا ہو یا بوڑھی ہو یا جوان ہو، سب کو بغیر کپڑوں کے لیے ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چھینی اور ہتھوڑی ہوتی ہے ان کے پاس، اور وہ چھینی ہتھوڑی سے اس طرح سے اس کو کاٹتے ہیں، پہلے چھینی سے، مگر اب چھینی نہیں ہے، اب ان کے پاس گرینڈر ہے، اپ ڈیٹ ہو گئے، یہاں ڈالیں گے پورا، اور یہ پورا کھول کے یہاں سے کھوپڑی نکالیں گے، پھر اس کے بعد کر سے چلا کے یہ پوری پسلیاں اسلیاں پھاڑ کے پورا پیٹ کھولیں گے، اور اس کے اندر سے جو بھی انہوں آرگنز نکالنے ہیں، جو بھی حصے نکالنے ان کو نکالیں گے، اور پھر اس کے اندر موٹے موٹے مسوئے سے اس کو یہ لگانے لگیں گے ٹانکے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ ٹانکے لگانے کے بعد پھر چہرے میں یہ سر میں ٹانکے لگائیں گے۔ میں نے اپنے یہاں پر 22 سال کے ایک نوجوان کو اور 18 سال کے ایک نوجوان کو میں نے غسل دیا، اس کے سر میں نے ہاتھ ڈالا تو اس کی میری انگلی اس کے سر کے اندر گئی اور ایک سفید ہڈی اس کے سر کی میری انگلی پہ لگی، میں رونے لگا۔ ایک صاحب نے کہا سید صاحب کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میں کہا نہیں نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب غسل دینے والا غسال اس کا ہاتھ اٹھاتا ہے مردے کا تو وہ کہتا ہے میرا ہاتھ آرام سے اٹھا، تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ میں میرے غسل ہاتھ اٹھانے میں نرمی کر، تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرے، غور کرے۔ اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب لے کے چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے او مجھے لے کر کے قبرستان جانے والوں، او میرے آخری میرے ساتھیوں، مجھے قبرستان تک لے جانے والوں، ذرا ہلکا 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 پاؤں رکھو، تمہارے پاؤں کی دھمک سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے اور جا کے بولے میری والدہ مریم میں اب مردے زندہ کر لیتا ہوں، تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے، تو کہے تو اپنے رب کے فضل سے تجھے زندہ کروں۔ اندر سے آواز آئی عیسیٰ نہ میرے بیٹے نہ، جب میری روح نکلی تھی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ مجھے اس کا احساس ابھی تک ہے، لہٰذا یہ نہ کرنا۔ میں حضرت سیدہ مریم کے قدموں کی دھوبن بھی نہیں، بس اس وجہ سے یہ آنکھوں میں آنسو ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا مالک، اور ایمان والی موت مدینے میں عطا کرنا، مدینے میں پوسٹ مارٹم والی موت سے میرے مالک بچانا۔ اس کے جنازے کو کالی پنی میں بند کر دیا گیا، اٹھا کے چلے، گھر پہنچے، ہائے ماں نے پہچاڑے ماری، ماں روئی، بہنیں روئی، سارے رو رہے، مگر سب کا ایک جیسا حال نہیں ہوتا۔ دوست احباب کہہ رہے جلدی کرو، رشتہ دار کہہ رہے ہماری دکانیں بند ہیں، جلدی 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 اس کے جنازے کو لے کر کے جا رہے ہیں، قبر میں دفنا دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں تمہیں دکھاتا کہ قبر کا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی قبر کھودی گئی تو وہاں بچھو ہے، پوری قبر بچھو سے بھری ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ قبر دوسری جگہ کھودی گئی، بڑا مالدار آدمی تھا مگر وہاں بھی بچھو، تیسری جگہ کھودی گئی وہاں بھی بچھو، چوتھی جگہ کھودی گئی وہاں بھی بچھو۔ علماء نے کہا یہ بچھو نہیں، اللہ کا عذاب ہے، پہلے ہی شروع ہو گیا ہے، لہذا بچھو کے اندر ہی دفن کرو۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، قبر کے بارے میں آپ سوچتے نہیں، آپ موت کے بارے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ کیا عمر ہے آپ کی؟ 20 سال، تو 20 سال کے مردے بھی قبرستان میں ملیں گے۔ کیا عمر ہے آپ کی؟ 25 سال، 25 سال کے جوانوں کی قبریں بھی ہیں۔ 30 سال کے جوان کی قبر بھی ہے۔ 35 سال، ہاں 35 سال کے لوگ بھی مرتے ہیں۔ 40 سال، ہاں 40 سال کے لوگ بھی مرتے ہیں۔ آپ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ میرے دوست میرے بھائی، ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتے جب تک آپ موت کے بارے میں سوچیں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں تم موت کے ذکر پہ ذکر بدلتا ہے، تو کہتا ہے موت پر بات بدلو، موت سے تجھے ڈر لگتا ہے، تو جب تم موت کے ذکر کو برداشت نہیں کر سکتا تو جب تجھ پر موت طاری ہوگی تب تیرا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی ایک دن مر جائے گا، جو سن رہے ہیں یہ سب مر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، کسی کو نہیں چھوڑے گی موت، نہ کسی عالم کو چھوڑے، نہ کسی جاہل کو چھوڑے، نہ کسی پیر کو چھوڑے، نہ کسی مرید کو چھوڑے، نہ کسی سکندر کو چھوڑے، نہ کسی کسرا کو چھوڑے، نہ کسی دارا کو چھوڑے، نہ کسی شہنشاہ کو چھوڑے، نہ کسی بادشاہ کو چھوڑے، نہ کسی حاکم کو چھوڑے، نہ کسی منتری کو چھوڑے، نہ کسی ودایت کو چھوڑے۔ زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، اجل نے ہی چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اس سے سکندر صفات بھی ہارا، ہر ایک لے کی کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، لگا رہ گیا یہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تم ڈرتے نہیں، ارے کیسے علم والے ہو جو تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا،
ابو ہریرہ کی موت کا وقت قریب ہے. اتنے بڑے محدث اور ان کی جنت میں جو شک کرے وہ خود جہنمی ہے. ابو ہریرہ کی شان کا حال یہ ہے وہ ایک صحابی رسول ہے, میرے نبی پاک کے غلام ہیں, میرے نبی پاک کے شاگرد ہیں. کون؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ انتقال کا وقت ہے, ان کا جو انتقال کا وقت ہے یہ اپنے چہرہ ان کا کبھی زرد ہوتا ہے, کبھی سرخ, کبھی زرد, کبھی پیلا, کبھی کالا, کبھی پیلا, کبھی سرخ, کبھی پیلا, کبھی لال, کبھی پیلا, کبھی لال, کبھی زرد, کبھی سرخ. کسی نے پوچھا کہ اتنے بڑے صحابی کو موت سے ڈر لگتا ہے؟ تو یہ میں نے کہا نہیں, موت سے ڈر نہیں لگتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو اس سے پہلے بندے کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کا سفر کہاں کے لیے ہو رہا ہے, وہ جہنم میں جا رہا ہے یا جنت میں. تو ابو ہریرہ چونکہ بوڑھا ہے, اپنے رب کی بارگاہ میں موت کا وقت ہے, عرض کرتا ہے مالک اگر ابو ہریرہ کو تو نے نہ بخشا تو موت کا وقت ہے, میں ہلاک ہو جاؤں. کہ اللہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا. حضرت عمر اپنا سر زمین پہ رکھوا رہے ہیں, میرا سر زمین پہ رکھ دو. نہیں رکھا ہے, پورا پیٹ کو پھاڑ دیا ہے, اس نے مارا چاقو اور آپ زیر علاج ہیں, موت کا وقت ہے کہ میرا سر زمین پہ رکھ. نہیں رکھا. عبداللہ سر زمین پہ رکھ دے. سر زمین پہ رکھا تو اپنی ناک رگڑ کے بولے مالک یہ آخری وقت ہے. لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے, عمر وہ ہے, اگر تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے گا, عمر ہلاک ہو جائے گا. اے میرے بھائی, اس کو دفن کر دیا گیا قبر میں نوجوان کو, اور جب اس کو دفن کر دیا گیا, اللہ اکبر, دفن کر دیا گیا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں واپس جاتے ہیں جب دفن کر کے تو وہ کہتا ہے کہاں چلے؟ میرے دوستو, میرے بھائیوں, ایک رات تو رکو. اس کی آواز کو انسان سن لے تو اس کی موت کے بارے میں غم نہ کرے, اپنی زندگی پہ روئے. مجھے یہ بتاؤ, ایک سوال یہ ہے, وہ جو قبر کے اندر دفن ہوا ہے فلم دیکھ کے, جب اس کی قبر میں حضور آئے ہوں گے تو اس نے اپنی ان گندی آنکھوں سے حضور کو کیسے دیکھا ہوگا جن آنکھوں سے وہ فلم دیکھ کے مرا ہے. کل ہے دیدار کا دن, آج یہاں آنکھ بیکار ہے. کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے, جس کے گناہ وہ خبردار ہے. ایک بات بتاؤ, اگر یہیں اسی مدرسے میں بھی اللہ کے رسول تشریف لے آئیں تو ہم میں سے کتنے لوگوں کی آنکھیں ایسی ہیں جو حضور کو دیکھ سکتے ہیں؟ مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو, یہ آنکھیں تیری نہیں ہیں. ارشاد فرمایا حضور نے اللہ کی امانت ہے. کیوں بنائی گئی ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا اللہ کے دیدار کے لیے. مگر میرے دوست, تو نے اس کو نہ سوچا. یہ طلبہ بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہو, میں آپ سب کا خادم. ایک بات کہہ رہا ہوں, کوئی حضرت علی کے خلیفہ امام حسن بصری کے اس مرید کے بارے میں سمجھے جو بہترین پکا حافظ قرآن تھا, مگر اتنا پکا کوئی نہیں تھا پورے بصرہ میں. آ کے بولا حضور برباد ہوا, میرے لیے دعا فرما دے, ہلاک ہو گیا میں. کیا ہوا حضور؟ میں کہیں کا نہ بچا. او بتاؤ تو کیا ہوا؟ کل ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا, اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو مسلمان, دوسرا حافظ قرآن, اور پھر میری طرف بری نظر سے دیکھتا ہے. تو اس وجہ سے دنیا میں آیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی نصیحت میرے سینے میں نشتر بن کے چبھی, اور میرا رب ایسا ناراض ہوا حضور کہ میں پورا قرآن بھول چکا ہوں, ایک آیت بھی یاد نہیں. ابھی میرا قرآن نکلا ہے, کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے, میرا ایمان نہ نکل جائے. امام حسن بصری یہ دیکھتے ہی سنتے ہی اتنا روئے کہ غشی طاری ہو گئی, بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو لوگوں سے کہا لوگوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. میں نے اس دور میں جتنے لوگوں کو بے ایمان مرتے دیکھا ہے, آنکھوں کی بدنگاہی کی وجہ سے مرتے دیکھا ہے. بدنگاہی سے, نگاہ کی بدنگاہی سے. آئے ہے جب مسلمان بچیاں اور بیٹیاں تھیٹروں میں جانے لگے, غیر مسلموں کے ساتھ ان کے ویڈیو وائرل ہونے لگے, اور جب بائکوں پہ بیٹھنے لگے, اور جب 11 لاکھ لڑکیاں ہندوستان کی غیر مسلموں کے گھروں میں چلے جائیں تو مسلمان لڑکوں کو اپنی ضمیر کی عدالت میں یہ کرسی ڈال
ہوگا آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ تو میں بتاؤں کیا ہوا ہے. ایک نوجوان گندی تصویریں دیکھتا چلا جا رہا ہے، دیکھتا چلا جا رہا ہے ویڈیوز، اور اس نے اپنی سگی بہن کی ویڈیو دیکھی، وہ بھی اتنی ہی گندی تھی جتنی دیکھ رہا تھا. ماں کے پاس جا کے بولا کیا میری بہن ویڈیو بناتی ہے؟ نہ مجھے نہیں پتا. بہن سے جا کے بولا کیا تو ویڈیو بناتی ہے؟ کہا ہاں بناتی ہوں. کہا تجھے شرم نہیں آتی ویڈیو بناتے وقت؟ کہا جیسے تو بے شرم ہے دیکھتے وقت ویسے ہی میں بے شرم ہوں بناتے وقت. جو کہا تھا صلاح الدین ایوبی سے، کیا کہا تھا اس کو سمجھے؟ یہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس گئے. کیا ناٹک. مولانا عقیل صاحب جتنے بھی، میری اپنی پکی پکی تحقیق ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں، ہندوستان میں جتنے ناٹک اور جتنے سیریل اور پاکستانی جتنے یہ سیریل بنا رہے ہیں جس میں حیا سوز، بدتمیزی، بے غیرتی، بے شرمائی، بے ہودگی، بے پردگی یہ سب پروسی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے، اس میں ایک کا بھی پیسہ خرچ کرنے والا مسلمان نہیں، سب یہودیوں کے پیسے. یہودی ہمارے گھروں میں گھس گئے. 11 لاکھ لڑکیاں مسلمانوں کی گئی ہیں. کیوں؟ چونکہ قرآن نکل گیا. بولو. یہ پیروں کی فضیلتوں میں تقریر ہوتی رہی اور پھر قوم جدھر جانی تھی ادھر نہیں گئی. مولا علی سے حضور نے فرمایا تھا علی بڑے فتنے آئیں گے. یا رسول اللہ بچنا کیسے؟ کا جو قرآن سے لگ گیا جائے گا وہ بچ جائے گا. یہ بتاؤ وہ جو 11 لاکھ لڑکیاں، وہ جو مسلمانوں کی بچیاں، وہ جو غیر مسلموں کے گھر گئیں، کیا صحیح معنوں میں وہ مسلمان تھی؟ تھی. اللہ کا شکر ہے کہ میں سید ہوں. مجھے خبر ہے کہ میں سید ہوں، مگر یہ وصیت کر چکا ہوں کہ جب میں مروں تو میری قبر میں اگر فلسطینی لڑکیوں میں سے ایک کا جوتا مل جائے تو میرے سینے پہ رکھ دینا تاکہ اللہ مجھے بخش دے. کیوں؟ جنہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو پہلے قرآن پڑھتے ہیں پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں. کہا بہنوں برقع تو کوئی اوڑھ کے نہیں سوتا. آپ کیوں سوتی ہیں؟ عورتیں اتار کے سوتی ہیں. کہ ہم اس وجہ سے سوتی ہیں کہ جب رات کو بم گرتے ہیں تو گھر ملبے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب ہماری لاشیں نکالی جائیں صبح کو تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، پردی میں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن نعرہ تکبیر، قیامت کے دن نعرہ رسالت، قیامت کے دن اللہ کے رسول سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں اے آمنہ کے لال ہمارے 20,000 بچے تقریباً بھوک سے مرے، انہیں بریڈ نہیں ملا، بھوک سے مرے، بھوک سے مرے. یا رسول اللہ ہمارے جوانوں کو کفن نہیں ملا، مگر اے اللہ کے رسول آپ کی ایک کنیز نے بھی کسی یہودی کا ہاتھ نہیں پکڑا اور یہ نہیں کہا یہودی میری جان بچا لے، میرا ایمان لے لے. نہیں نہیں، ساری آپ کی کنیزوں نے یہی کہا جب تک یہ جان رہے گی مسجد اقصی پر قربان رہے گی. یہ بھول گئیں بچیاں. یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو سب پیدا ہوئے ہیں نا، ہمیں ایک مانی تو یہاں تک مانی تو عشق رسول دیا ہے نا. ڈاکٹر اقبال کہتا تھا یا رسول اللہ سب سے پہلے میں نے آپ کا نام اپنی ماں کی زبان سے سنا تھا، سب سے پہلے آپ کا نام. جب مائیں چھوڑ دیں، جب مائیں اسلام کو چھوڑ دیں، آپ جلسوں کے حالات دیکھ لو اور کسی چیز پہ نہ جاؤ. پورے ہندوستان میں ہونے والے جلسے اور ان جلسوں میں جیسا کہ مولانا شاہ نواز نے تقریر کی، آپ بھی کر رہے تھے، ان جلسوں میں یہ بےہودہ عورتیں اور پھر ان کی بے پردگی، شادیوں میں عورتیں. ایک آدمی اپنی بہن کو تیار کروا کے لے جا رہا ہے، سوال آپ سب سے یہ ہے کہ وہ کیوں لے کے جا رہا ہے؟ بہن تیار ہے، اس کا پرپس کیا ہے؟ لاشعوری طور پر وہ یہ کر رہا ہے کہ میں جا کر کے کسی اور کی بہن کو دیکھنے والا ہوں تو اپنی بہن کو تیار کروا کے لے جا رہا ہوں تاکہ دوسرے گنڈے موالی میری بہن کو دیکھیں. مسلمانوں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرو.
اپنے بارے میں غور کرو. ایک ہمارے یہاں کی شادی ہے جو بےہودگی کی شادیاں ہیں، بے پردگی کی شادیاں ہیں، زندگیاں بیکار ہیں. شادیوں میں قرآن ہمارے یہاں سے نکل گیا، عورتیں قرآن نہیں پڑھتی. اب تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اپنے بارے میں غور کریں. تقریر نہ سمجھے میری باتوں کو، میں آپ کا خادم ہوں، خدمت کرنے آیا ہوں. اس کو کوئی تقریر کے شعلہ بیانی نہ سمجھے. ایک سوال یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو دن میں ایک قرآن کا سپارہ نہیں پڑھ سکتے اور 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ فیس بک دیکھتے ہیں، ان کو سوچنا نہیں چاہیے کہیں توفیق چھن تو نہیں گئی ہے. چونکہ بزرگوں نے لکھا ہے پہلے تلاوت کی توفیق چھن جائے گی، پھر قرآن اٹھا لیا جائے گا. کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے فیس بک پہ جواب دینے کی بڑی جلدی ہے مگر اپنے رب کو جواب دینے کا کوئی خیال نہیں ہے کہ قرآن تو نے کتنا پڑھا تھا. قرآن تو جہاں پڑھا جائے وہاں برکت، جس جگہ سنا جائے وہاں برکت. حضور حدیث شریف میں آتا ہے اتنے فرشتے آتے ہیں قرآن پڑھنے والے کی قرات سننے کے لیے کہ زمین سے آسمان تک جو یہ بیچ کی دوری ہے یہ پوری رحمتوں سے بھر جاتی ہے. وہ قرآن پڑھنے والوں کا حال ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ جو آواز پسند ہے وہ قرآن پڑھنے والے. مگر آج میری بہنیں قرآن پڑھ رہی ہیں. مولانا یہ بتاؤ ولی کیسے بنتے ہیں؟ بتاؤ آپ سب لوگ. ولی دیکھو پہلے ولی ایسے بنتے تھے، اب تو ذرا تھوڑا سا ماڈرن زمانہ آ گیا ہے. حالانکہ اب بھی ولی ویسے ہی بنتے ہیں جیسے پہلے، مگر اب لوگوں نے تھوڑا سا مسئلہ الگ کر دیا ہے. اب ولی پہلے بنتے تھے حضرت، پہلے بنتے تھے ماں باپ نیک ہوتے تھے، وہ تقوی پرہیزگاری تو ولی بنتے تھے. اب تو کچھ مولوی ایسے ہیں جنہیں پیسے دو تو وہ کسی کو بھی ولی بنا دیں گے. اب حضرت برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں پیر صاحب اور وہ اپنے ساتھ لاتے ہیں جلسوں میں. دیکھو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ مجھ سے بھی کئی پیروں نے مطالبہ کیا آپ میری تعریف نہیں کرتے. میں نے کہا حضرت میں حضور کی تعریف کرتا ہوں، میں آپ کی تعریف نہیں کر پاؤں گا. اور انشاءاللہ آج تک میں کسی ہندوستان کے کسی بھی عرس کا درباری خطیب نہیں ہوں. میں سیٹ ہی نہیں ہو پاتا ہوں بھائی. حالانکہ میں ان کا مخالف نہیں، مگر ان کی میں حمایت میں جھوٹی باتیں نہیں کر سکتا. آج کا حال یہ ہے کہ جیسی حضرت آئے ہیں خدا رسول کی تعریف بند، حضرت کی شروع. بولو بات غلط ہے صحیح ہے؟ اور حضرت بڑے خوش ہیں. یہ حضرت نہیں ہے، یہ حضرت کے لبادے میں اندر بیروپیا. حضرت تو وہ تھے. بہیڑی میں تقریر ہو رہی ہے مولانا صاحب، بہیڑی میں تقریر ہو رہی ہے، تقریر کر رہے ہیں مفتی محمد حسین سنبلی رحمت اللہ علیہ. وہ بھی اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، وہ تقریر کر رہے ہیں. اب ان کے یہاں خاموشی کے ساتھ ایک ولی ابن ولی جا کے بیٹھے ہیں، اتنی خاموشی سے کہ ان کو خبر نہیں ہوئی. آہٹ ہوئی تو دیکھا تو صرف تعارف کے لیے، تعریف کے لیے نہیں، تعارف کے لیے یہ حضرت فلاں فلاں. یہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے حضرت کو جلال آ گیا. مولانا صاحب آپ اگر یہ چاہتے ہو میں یہیں بیٹھا رہوں تو جو بیان کر رہے تھے وہی کرو، حضور کی تعریف جو کر رہے تھے وہی کرو. میں حضور کی تعریف رکوانے نہیں، حضور کی تعریف جاری کرنے دنیا میں آیا ہوں. یہ کہہ کر کے جب انہوں نے دیکھا تو مولانا نے پھر وہی تقریر شروع کی. معلوم ہے اس ولی کا نام کیا تھا؟ وہ ولی ابن ولی تھے. وہ ولی ان کا نواسا بھی ولی، ان کے ابا بھی ولی. اس ولی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا، جس نے عاجزی میں کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے. وہ بزرگ تھے ہمارے. ولی کیسے بنتے ہیں؟ میں قرآن کی بات کر رہا تھا. اب یہ جو عظمت قرآن ہے، یہ قرآن کا جلسہ ہے. زور سے بولو. کس کی بات کر رہا تھا؟
اچھا یہ بچے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں یہ پاگل، ان کے بارے میں ریسرچ ہوا، ہم لوگوں نے نہیں کیا، آکسفورڈ وغیرہ نے کیا. وہ کہتے ہیں یہ بچے جو ماں کے پیٹ سے ہی پاگل پیدا ہوتے ہیں 80% وہ ہیں جو اپنی ماں کے جب پیٹ میں تھے تو باپ نے ماں کو مارا تھا تو بیٹے کے دماغ پہ اثر ہوا، بچہ ڈیمیج پیدا ہوا. وہ بچہ جو ہے وہ توازن اس کا بگڑا ہوا تھا، وہ مینٹلی ڈسٹرب تھا وہ بچہ. 80% وہ بچے جن کی ماں کے اوپر ظلم ہوا. اب آپ مجھے بتاؤ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور جو ماں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا اثر کس پہ ہو رہا ہے؟ بولو جلدی بولو کس کے ہو رہا ہے؟ جلدی بولو جلدی بولو، آپ بھی بولو ذرا جلدی بولو کس پہ ہو رہا ہے؟ جلدی بولو کس پہ ہو رہا ہے؟ بچے پہ. اچھا دیکھو بچے پہ اثر ہو رہا ہے. اب توجہ کرو میری بات پہ غور کرو. بچے پہ اثر ہو رہا ہے، بچے پہ اثر ہو رہا ہے ماں باپ کے کرنے سے بچے پہ اثر ہو رہا ہے. اب جب عورت پریگننسی میں پریگننٹ مومن میں حالت حمل میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر سیدھی سیدھی چیزیں لکھ کے دیتا ہے، ٹینشن مت لینا، ٹینشن نہ لینا. بالکل پریگننسی میں ٹینشن لوگی تو بچے پہ اثر ہو جائے گا. اچھی غذائیں کھانا، جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹر سے کہا جائے، ڈاکٹر کہتا ہے تم زیادہ تر سیب کھاؤ گی تو اس میں آئرن ہوتا ہے، بادام کھاؤ گی تو اس میں آئرن ہوگا. گروتھ اچھی کرنی ہے تو بچے کو وٹامن ڈی کے لیے تم زیادہ جو ہے امرود کھانا، زیادہ وٹامن سی کے لیے لیمبو اور سنترا پینا، اور خون بڑھانے کے لیے انار کھانا. اب مجھے بتاؤ اللہ کا دیا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر موسمی ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو ارے ہوگا 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 کہ نہیں ہوگا؟ ماں قرآن پڑھ رہی ہے، بیٹا پیٹ کے اندر ہے تو کچھ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو. ماں تلاوت کر رہی ہے، درود پڑھ رہی ہے، حضور پر درود پڑھ رہی ہے، بچے پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوا ہے اور ہوگا. پانی پت کرنال میں ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی رونے لگا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن 11 دن 12 دن، 1 مہینے لگاتار ایک حکیم سے دوسرے حکیم سے تیسرے حکیم سے چوتھے حکیم سے 5ویں حکیم، کئی حکیموں کو دکھا دیا مگر بچہ ٹھیک نہیں ہوا. روتا رہا، بلند آواز سے روتا تھا. حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد کا گزر پانی پت سے ہوا. جیسے ہی روتے ہوئے دیکھا ویسے ہی کہا یہ جو بچہ رو رہا ہے ولی، تمہیں اپنے مریدوں سے کہا تمہیں مبارک ہو کہ ایک ولی کا دیدار تم کرنے والے ہو. یہ بچہ رو نہیں رہا ہے کہ پھر یہ مادرزاد ولی پیدا ہوا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے. کہ کیسے کہ چلو دکھاتا ہوں. یہ کون ہے؟ امام حضرت نعمان بن ثابت کی نسل سے ہے یہ بچہ. یہ جو بچہ پیدا جس کا ذکر کر رہا ہوں، جا کر کے بولے کوئی ہے؟ والد باہر نکل کے آئے، جی آپ کا بچہ رو رہا ہے. جی میرا بچہ ہے، مبارک ہو آپ کا بچہ ولی بن کے پیدا ہوا ہے. کہ دماغ تو آپ کا ٹھیک ہے، جب سے پیدا ہوا ہے میں حکیموں لے کے جا رہا ہوں، چپ نہیں ہو رہا ہے اور آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. کہ اسے برا نہ کہو، میری گود میں لا کے دو. گود میں لا کے دیا، ایک کان میں کچھ پڑا دوسرے میں کچھ پڑا، بچہ ہو گیا خاموش. کہنے لگے صاحب آپ نے اپنے بچے کو کیا پڑھ کے سنایا؟ میرے بچے کو دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتائیں کہ آپ کی جو بی بی ہے اس کی والدہ قرآن کی حافظہ ہے؟ کہ جی بالکل ہے. کہ تو سنو، جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے، سونے سے پہلے جاگنے کے بعد چکی چلاتے، روٹی بناتے، کھانا پکاتے اور سالن بناتے، جھاڑو لگاتے، اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر قرآن سننے کی عادت ہو گئی. بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہو گئی. جب ماں کے بچہ پیدا ہوا تو ماں جچکی میں چلی گئی، گندگی میں. اس نے قرآن نہیں پڑھا. جب اس نے قرآن نہیں پڑھا، بچے کو بھوک لگی قرآن کی تلاوت سننے کی، تم اس کو دوائیاں کھلا رہے تھے. میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ ہو گیا خاموش. اس بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. تو جب ماں پانی پت والے کی قرآن سنائے تو بیٹا پورے ہندوستان کو قرآن کا مطلب سمجھاتا ہے. اور جب ماں کربلا والے کی قرآن سنائے تو بیٹا کہتا ہے میری ماں سیدہ آپ نے چکی چلائی تو قرآن سنایا، آپ نے مجھے سلایا تو قرآن سنایا، آپ نے پلایا تو قرآن سنایا، آپ نے کچھ کھلایا تو قرآن سنایا. مگر حسین کربلا میں پہلے سر کٹائے گا بعد میں قرآن سنائے. ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ سے بدتمیزی میں صرف بچوں کی غلطی ہوتی ہے، اس میں ماں باپ کی بھی غلطی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ماں باپ اللہ کی طرف بچے کو رغبت ہی نہیں دلاتے. حالانکہ بزرگوں نے لکھا ہے جب بچہ چھوٹا ہو جائے نا، بولنا شروع ہو تو اسے اللہ کا نام سکھاؤ. جلدی بولو، کیا سکھاؤ؟
اللہ کا پھر اس کے رسول کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عورت اپنے بچے کو فیڈنگ کرا رہی ہے, دودھ پلا رہی ہے, دودھ پلاتے پلاتے اگر وہ حضور پر درود بھی پڑھ دے تو اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دے گا. آسان بات ہے نا. مگر عورتیں موبائل دے دیا. عورتوں موبائل نہیں دے رہی ہو, یہ ڈرگس دے رہی ہو. ڈرگس, کیمبرج یونیورسٹی کہتی ہے ڈرگس دے دیا عورتوں نے اپنے بچوں کو. پاگل ہو گئے, مکھیاں بیٹھی اڑا نہیں رہے, گیم کھیل رہے. ہر جگہ آپ کو پب جی کا غلام ملے گا, دیوانہ ملے گا. ہر جگہ انسٹاگرام کا دیوانہ ملے گا. پاگل ملیں گے, بے وقوف ملیں گے, جانے دینے والے ملیں گے, بدتمیز ملیں گے, جاہل ملیں گے. خودکشی کر رہے ہیں مسلمان لڑکے. فیس بک پہ پیار ہوا, فیس بک پہ پھر بات ہوئی, اس کے بعد بات چیت لمبی ہوئی, پھر کیا ہوا, اس کے بعد اس نے فون اٹھانا شروع کر دیا تو اس نے جان دے دی. یہ حماقت ہے, بے وقوفی ہے, جہالت ہے. تم نے کہاں اپنے بچوں کو لگا دیا. یہ سب ہمارا کیا دھرا ہے, اس میں کسی اور کا کوئی میٹر نہیں ہے. دیکھو ماں باپ کا فرما بردار وہی ہوگا جو اپنے رب کو مانتا ہو. آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ 1% مولانا بھی کوئی اپنے ماں باپ کا گستاخ ہو, 1% ہوگا کوئی جاہل تو کہتا. مگر اکثر علماء اپنے ماں باپ کے, حفاظ اپنے ماں باپ کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب بچے کو باپ اپنی گود میں لے اور جب وہ بولنا شروع ہو تو اس کو وہ سکھائے. باپ کیا سکھائے اسے؟ وہ کہے ابا ابا. کہتے تجربہ کر کے دیکھ لے, میں نے کیا ہے. پہلی بار شروع کرے نا بولانا, اور جب اس سے کہے گا ابا ابا تو وہ ابا نہیں کہے گا. تم کہو گے ابا 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 ابا, وہ کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. دیکھو تجربہ کرنا. اب آپ کہہ رہے ہو اللہ اللہ اللہ, بچہ کہہ رہا ہے ابا ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ بچہ کہتا نہیں ہے, اس سے اللہ کہلواتا ہے. دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے, میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ زور سے تو بولو یار. میں بڑے ہلکے قسم کا خطیب ہوں, چھوٹا موٹا آدمی ہوں, میرا ساتھ دو گے تبھی بول پاؤں گا. زور سے بولو. بہت چھوٹا سا انسان ہوں, زور سے بولو, دل لگا کے بولو. اپنی آخری باتیں کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ, بات ختم کرتا ہوں. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. اصل میں میری طبیعت کرنے کی میری بہت زیادہ اچھی طبیعت نہیں تھی مجمع دیکھ کے, مگر اب آپ جم گئے تو دل لگ رہا ہے سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ لوگ نعتی سنتے ہیں, لوگ تقریر بھی سنتے ہیں بس, ہے نا. وہ محنت کرنے والا ہونا چاہیے تو پبلک بھی تبھی سنے گی. اب وہ ڈرامہ کر رہا ہے, کوئی ہنسی مذاق ہو رہی ہے جلسوں میں. بتائیے اگر علماء کی محفل میں قہقہے لگیں گے تو بندہ ڈرے گا کہاں جا کے؟ مجھے بتا. اور قہقہے بھی عام نہیں, ہنسنا ایک فرحت کے لیے, مسکرانا سنت ہے, کوئی بات نہیں. ایسے قہقہے کہ بنیاد ہی قہقہوں پر کچھ لوگوں کی ہے, اور یہ ہم آرام سے ان لوگوں کو پبلک سنتی بھی ہے اور انہیں بلاتی بھی ہے. چونکہ آپ لوگ سن رہے ہیں تو وہ سنا رہے ہیں, آپ نہیں سنو گے تو انہیں اپنا پیٹرن بدلنا پڑے گا. وہ آپ کو وہ سنائیں گے, پھر وہ ضروری ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو, تبدیلی لے کر کے آؤ. اور نوجوانوں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اپنی زندگیوں میں اگر کچھ پیدا کرنا چاہتے ہو تو عشق رسول پیدا کرو, عاشق رسول بنو. میری بہنیں, میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, ایک آخری بات, یہ ایک بات جو ضروری ہے میں کہہ رہا ہوں. پہلے کی مائیں قرآن پڑھتی تھی. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ میں نے اب تک کسی کو نہیں روکا ہے, آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ. آپ کو بلانے کوئی نہیں گیا تھا میرے بھائی, اپنی مرضی سے ہی آپ آئے ہیں. جب آ گئے ہیں تو 5 منٹ کا وقت اور دے دیجیے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کا, ہم سب سے زیادہ قیمتی وقت آپ کا ہی ہے, چونکہ آپ سب سے بیچ میں سے اٹھ کے جا رہے ہیں. یہ صحیح بات ہے اس میں کہ آپ سے زیادہ مصروف آدمی ہم لوگوں میں سے کوئی نہیں ہے, مگر پھر بھی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر 5 منٹ اور دے دیں تو. دل لگا کے بولیں. قرآن میں ہر بیماری کی شفا ہے کہ نہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, حضرت ابن عباس کہتے ہیں کوئی ایسا مرض نہیں بنا روحانی بھی اور جسمانی بھی جس کا علاج اور شفا اللہ نے قرآن میں نہ رکھی. اب جیسے کوئی مسئلہ ہوا, چلو تعویذ والے کے پاس چلے جاؤ. ابھی میں نے ایک جگہ یہ بات کہہ دی تو ایک مولانا بولے یہ معمولات اہل سنت ہیں, آپ تعویذ کے بارے میں بات کر رہے تھے. میں نے کہا میں نے کب یہ کہا کہ تعویذ میں برکت کا کوئی کا منکر تھوڑی ہوں, مگر مجھے آپ بتاؤ, سب لوگ سے پوچھ رہا ہوں, کیا قرآن کے برابر میں کسی دوسری چیز کو لا سکتے ہو؟
تعویذ برکت کی چیز ہے. اگر کوئی بابرکت آدمی لکھے تو بڑی برکت ہوتی ہے اس میں کوئی شک ہے. میرے والد لکھتے تھے, دادا پر دادا سارے جو ہے وہ اپنے ایک زمانے تک خانقاہی نظام ہے. میں بھی لکھتا ہوں تعویذ, مگر میں اس کا منکر نہیں بلکہ اس کا حامی ہوں. اس میں مجھے ایمان ہے کہ کوئی بزرگ اگر کچھ پڑھ کے پھونکے تو برکت ہوتی ہے. مگر میری بات سنو, صحابہ کرام پڑھوائیں اور حضور پڑھے تو برکت ہوتی ہے. پڑھنے والا بھی بابرکت ہونا چاہیے. نظام الدین اولیاء ہوں تو برکت ہوتی ہے. کوئی جھوٹا جو ہر آدمی کو جادو بتا رہا ہے اس کے کرنے سے کوئی برکت نہیں ہوگی. لوگوں کے پاس یہ ایک بات الگ سی ہے, قرآن کو ریپلیس آپ نہیں کر سکتے. قرآن میں ہر چیز کا حل, ہر چیز کی برکتیں. قرآن وہ چیز ہے, اما عائشہ فرماتی حضور کی پوری سیرت قرآن ہے. جلدی بولو, جلدی بولو, یہ قرآن ہی تو ہے, اسی کا تو اعجاز ہے. یہ کیا تھا, کس کی تلاوت تھی جس نے طارق کو کشتی جلانے پر جو ہے وہ اکسایا تھا؟ وہ کون سی جذبات تھے جو طارق بن زیاد نے پورے اسپین میں دنیا کو بتایا تھا کہ میں وہ بچہ ہوں جس کی ماں نے لوریاں پڑھ کے نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت پڑھ کے مجھے پالا. یہ کون تھا قاری؟ وہ کون سی تلاوت کے مزے تھے جو صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جب کوئی بعمل قاری قرآن پڑھتا تھا تو لوگ ہزاروں کی پبلک سے 10,000 لوگ 1,00,000 سے لڑ بھی جاتے تھے اور انہیں پتہ بھی کر دیتے. یہ صرف قرآن کے موجود ہے, یہ قرآن ہی تھا. اب وہ ایک عورت غیر مسلم, سنو, ایک لڑکی ہے وہ قرآن پڑھ رہی ہے. آخری بات دھیان سے سنو, قرآن پڑھ رہی ہے, قرآن پڑھ رہی ہے. آخری بات ہے, قرآن پڑھ رہی ہے. اس کی سہیلی ہے, ایک سہیلی, وہ کہتی ہے تو یہ کیا پڑھتی ہے؟ جب پڑھتی ہے تو وضو بھی کرتی, ہاتھ پیر بھی دھوتی ہے, اور قرآن پڑھتی ہے تو بڑے اہتمام سے. تو کہنے لگی اللہ کا کلام ہے. کہ تمہاری امی مجھے پڑھا دیں گی؟ غیر منقسم ہندوستان کی بات ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میری امی سے پوچھ لو, جا کے بولے امی آپ مجھے قرآن پڑھا دیں گی؟ کہا بالکل, چونکہ قرآن ہدی للناس ہے, انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. اس نے قرآن پڑھا. قرآن اس نے پڑھنا, ناظرہ مسلمان سے پہلے پڑھ لیا. اس کے بعد اس نے کہا اب میں حافظہ کروں گی. وہ اس سے پہلے حافظہ بن گئی, اور قرآن سینے میں آ کے کب ایمان بن گیا پتہ ہی نہیں چلا. اسے مسلمان ہو گئی. اب رشتہ جب آیا تو روتی بھی اپنی ملانی کے پاس آ کے بولی ایسا کرو آپ کہ میرے لیے کوئی دعا کر دو. کیا ہوا کہ میرا رشتہ جس کے ساتھ ہوا ہے وہ بڑا ہی خطرناک آدمی ہے, نفرت کرتا ہے, کٹر ہے. اگر میں نے اپنے ماں باپ کو بتایا میں مسلمان ہو گئی ہوں تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے. اگر شوہر کو خبر ہو گئی اب میں نہ تو ایمان چھپا سکتی ہوں نہ ایمان بدل سکتی ہوں, مر جاؤں کیا کروں؟ تو اس کی جو ملانی تھی قرآن پڑھانے والی, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولی او میری بیٹی اپنا دل تھوڑا مت کر, جس قرآن سے تو محبت کرتی ہے یہ قرآن تیرے ساتھ لے کے جائیے, تیرا ساتھ دے گا. اب 10 سال ہو گئے بدا ہونے کے بعد, قرآن پڑھتی تھی چھپ کے, پھر چھپا کے رکھ دیتی تھی. 10 سال ہو گئے. ایک دن شوہر بیمار ہوا, علاج ہوا, رپورٹیں آئیں تو روتا ہوا بولا میں برباد ہو گیا. کبھی بچوں کو چومے, کبھی بیوی سے کہے تم جیسی جس کے پاس عورت ہو, او میری بیوی کتنی نیک ہو تم. کب بات کیا ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے کینسر بتا دیا, آخری سٹیج کا کینسر ہے, اب میں بچوں گا نہیں. عورت نے اسے دیکھا, آنسو پہنچ کے بولی میرے سرتاج نا امید نہ ہو, اگر آپ کہو اور میری بات کا وعدہ کرو کہ میری بات مانو گے تو میں آپ کا علاج کر سکتی ہوں. کہا تم کیسے علاج کرو گی, پورے شہر کے ڈاکٹر منع کر چکے ہیں. رو کے بولی میں جس ڈاکٹر کو جانتی ہوں جب سب ڈاکٹر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو وہ ڈاکٹر اپنا علاج شروع کرتا ہے. کہا وہ تجھے اس سے کیا مطلب, وہ تو بعد میں بتاؤں گی. کہ ٹھیک ہے تو جو کہے گی میں وہ کروں گا اگر میں بچ گیا. کہ ٹھیک ہے. اور نیک عورت تھی, خدمت کرنے کی حد کر دی تھی. اندر گئی, قرآن کھولا, اور پھر اس نے پتا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھتی ہے میری ملانی, جب کوئی بیمار آتا ہے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے لگی. اور پھر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچی تو پھوٹ پھوٹ کے روئی میرے کریم میرے رحیم, میں کمزور عورت ہوں, میرے مالک میرے آدمی کو شفا دے دے, تو جانتا ہے میں کتنی روئی ہوں ان 10 سالوں میں, اے میرے مالک اسے شفا دے دے, میں کمزور ہوں, کب تک اپنا ایمان چھپاؤں.
ایسی روئی آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، روتی رہی پھر قرآن پہ دم کر کے پانی پہ پلا دیا، ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، حیرت یہ ہو گئی کہ 1.5 مہینے کا ٹائم دیا تھا ڈاکٹر نے، 4 مہینے ہو گئے، آدمی نہ تو چیک کرانے گیا بلکہ کام پہ جانے آنے لگا، بیوی بولی جا ایک بار چیک تو کرا کے آؤ، جب چیک کرا کے آیا تو پرچہ اپنا نیچے کو پھینک کے رونے لگا اور بہت رویا، کہا کیوں روتے ہو؟ کہیں خوشی کے آنسو ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ڈاکٹر نے میری رپورٹ دیکھ کے کہا ہے ایسا لگتا ہے تیرے بدن میں کبھی کینسر نامی کوئی مرض تھا ہی نہیں، یہ بتا تو نے کون سا علاج کرایا ہے؟ رو کے بولی برا تو نہ مانو گے؟ کہا نہیں، آگے بڑھ کے بولی اب تمہاری مرضی ہے، دیکھو میں ایک مسلمان ہوں، میں کوئی تمہارے مذہب کی نہیں ہوں، 10 سال سے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے یہ اللہ کا قرآن پڑھا ہے جس سے تم نفرت کرتے ہو، یہ اسی پیغمبر پہ نازل ہوا ہے جس سے تمہارے دل میں نفرت ہے، اب جو تمہارا دل چاہے مجھے کاٹو مارو، جو تمہارا دل کرے میں چھپا نہیں سکتی، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ نے تجھے شفا دیا ہے۔ تھوڑی دیر تک اس نے بیوی کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کے بولا ایسا کر مجھے بھی کلمہ پڑھا دے، مجھے بھی نبی کے دامن سے وابستہ کر دے، جب میں قرآن والے کو مانتا نہیں تھا تب تو اس نے مجھے زندگی دے دی، اگر میں مانوں گا تو پھر مجھے کیا کیا عطا کرے گا؟ یہ وہ قرآن ہے، اس کو چھوڑ کے ہم برباد ہو گئے، یہ وہ قرآن ہے جس کو پکڑ کے ہم پھر سے آباد۔ اپنی زندگیوں میں قرآن کی تعلیم شامل کریں۔ میں بات ختم کرتا ہوں میرے دوستو، اپنی رات کی جو تنہائیاں ہیں ان کو پاک کرو۔ یہ نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کے لیے ایک نصیحت یہ طلباء کے لیے، بیٹے کہیں بھی جاؤ خود بھی عاشق رسول بننا، تمہیں پھر اللہ قیامت کے دن بڑا اجر دے گا، اور جو تمہارے پیچھے نماز پڑھے سوچنا کہ یہ بھی عاشق رسول بن جائے، یہ اپنی زندگیوں میں شامل کرنا۔ ایک کفل نام کا آدمی ہے، ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، یہ آخری بات ہے، ہچکیاں روک کے سننا، رو رہا ہے، ایک عورت اس کے پاس آئی ہے، حضور فرماتے ہیں ایک عورت اس کے پاس آئی سرکار کفل کے، ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے، آ کے رونے لگی، روتی کیوں ہے؟ پیسے نہیں ملے تجھے؟ کہا پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، کہا مطلب؟ کہا ایمان بھی تو کچھ ہوتا ہے نا، جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور آج میں اپنا جسم بیچنے زنا کروانے آئی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، کہ پھر روتی کس سے ڈر کے؟ کہ اللہ سے ڈر رہی ہوں، اس سے کہہ رہی ہوں مالک میرے رحیم میرے کریم، میں کمزور ہوں، تو بے پناہ طاقتوں والا ہے، اے کریم تو گواہ ہے کہ تیری بندی نے آج تک کوئی برا کام نہیں کیا، زنا نہیں کیا، مجبور نہ ہوتی تو کبھی نہ کرتی، پھر بولی مالک معاف کر دینا، آئے ہائے پکارا رب کو، وہ کتنا کریم ہے۔ جب وہ آگے بڑھا نا اچانک اس کا پہاٹ پیدا ہوئی، وہ بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، جا، روز عزتیں لوٹتا تھا مگر اللہ نے دل بدل دیا، چلا گیا، اور وہ تو چلی گئی، پیسے سارے دے دیے، یہ سجدے میں گر گیا، مالک ایک رات آئی تھی میری آنکھیں کھول دی، میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں، اس کے تو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اتنا ڈرتی ہے، میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی ہیں، روتے 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 پھر اس نے یہ بات کہی، کیا میری گناہ تیری رحمتوں سے زیادہ ہیں؟ پھر یہ کہتے کہتے پھوٹ پھوٹ کے رویا، پھر رقت تاری ہوئی، پھر مر گیا، اور ایسا مرا۔ نیک قدم جب آ جائیں، کون کہتا ہے نیک قدم کی برکت نہیں ہوتی؟ ایک نیک عورت نے آ کر کے کیا حال کیا ہے، ایک نیک آ گئی تھی، رو کے بولا یا مالک اب مر گیا، صبح کو جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، دل کا دو، صبح کو اللہ کے خوف سے مر گیا، صبح کو کوئی اٹھانے والا نہیں جنازہ، جب کوئی نہیں آیا نا، اس زانی کا اٹھائیں، بدکار کا اٹھائیں، کوئی، اللہ نے اس کے دروازے پہ بڑے بڑے لفظوں میں اور فرشتوں سے لکھوایا، ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے اس کی اللہ نے بخشش کر دی ہے، اس کو بخش دیا ہے، کیوں؟ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے، ایک آنسو اور سارے گناہ وہ معاف کر دے گا۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ آپ لوگوں میں ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کریں، جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، مسکرانا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے آپ سب کو، مجھے بھی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حضور کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں، جو حضور کے نام پہ باہر آ جائیں، باہر جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں، جن کے داڑھی کٹی بھی ہو یا چھوٹی ہو وہ آئیں،
جن کی داڑھی پوری ہو وہ نہ آئیں. آپ آ جاؤ بیٹے. جو داڑھی کٹاتے ہوں یا منڈاتے ہوں وہ آگے آ جائیں. کوئی ہے عاشق رسول اور آؤ. ہر نبی کی داڑھی، ہر ولی کی داڑھی. آپ کی داڑھی ہے، آپ بیٹھ جاؤ. آپ بیٹھ جاؤ، آپ آ جاؤ. کوئی مدرسے کا بچہ بھی نہ آئے. مدرسے پڑھتے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے. 2 ہو گئے، یہیں کھڑے رہو. تیسرا کوئی عاشق رسول ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے، ایسے کھڑے رہنا. تیسرا کوئی عاشق رسول ہے جو حضور کی باہر آؤ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن. اب 4 یار کا ماننے والا چوتھا عاشق رسول کون ہے جو اس مدرسے میں کھڑے ہو جائے؟ یہ بتاؤ، ان تینوں کے آنے سے میرا دل اتنا خوش ہوا ہے تو مدینے والے سرکار کتنا خوش ہو رہے ہیں. کوئی ہے چوتھا عاشق رسول اس محفل میں جو کھڑے ہو کے کہے آؤ؟ 4 ہو گئے. پنجتن پاک کا ماننے والا 5واں کوئی عاشق رسول، حضور کا دیوانہ، آؤ. نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. ہے کوئی غریب نواز کی چھٹی والا؟ کوئی چھٹی والا ہے جو مدرسہ حنفیہ کے اس دستار بندی کے جلسے میں آ کر کے سنت رسول کا وعدہ کرے، نیک بن جائے؟ ہو کوئی عاشق رسول تو آگے آئے. کوئی میرے سرکار کا دیوانہ جو آج تک جیا تھا دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، فیشن کے لیے، دنیا والوں عورتوں کو دکھانے کے لیے، اسے دکھانے کے لیے، آج سے جیے میرے نبی کے لیے. کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. ایک بھائی اور آ گئے، سبحان اللہ. آ جاؤ بھائی، سبحان اللہ. یہ ہو گئے 6 ہو گئے. 7واں کوئی عاشق رسول ہے بھائی؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، بڑا مہربانی آپ کی. بہت دیر ماشاءاللہ پبلک ساری آ گئی. آ جاؤ، آ جاؤ. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. ہے کوئی اور عاشق رسول؟ 7واں آگے. 7 ہو گئے. 8واں کوئی ہے؟ 8واں آؤ آؤ. میں سوچ رہا تھا امام حسین کی 10ویں ہو جائے تو پھر یہ 8 ہو گئے. ایک 9واں آ جائے. 9 آ جاؤ، آ جاؤ. سبحان اللہ. یہ 5 اور یہ 4، 9. ایک اور آ جائے 10واں. پھر دستار بندی ہوگی. سبحان اللہ. مدرسوں کی اہمیت، یہ 4 اور یہ 5، 9 ہو گئے حضرت. نہیں 4 ہے. اے بیٹا بیٹھ جاؤ، تم اب بیٹھ جاؤ. اور سو لو بیٹے، اور سو لو. سارے سوئے ہیں بچے، سو لو بیٹے، سو جاؤ. ارے اور کم سے کم باہر بدتمیزوں کی طرح کھڑے تو نہیں ہیں، بیٹھ کے سو رہے ہیں. یہ باہر والے جو جنگل کے لوگ آئے ہیں کہ ان سے تو بہتر ہے نا یہ. ہاں، میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، جیسے کسی کو برا لگے تو اسے کہہ رہا ہوں. ہے کوئی 10واں عاشق رسول ہے؟ 10واں ہے کوئی؟ 10واں 10واں ہے کوئی امام علی مقام کا دیوانہ جو اٹھ کے کہے؟ ہے کوئی سنت رسول پر پابند ہونے والا؟ آ جاؤ، آ جاؤ. سبحان اللہ. میں سوچ رہا تھا 10ویں ہو جائے، یہاں تو 11ویں غوث پاک کی کرا دی اللہ نے. امام حسین کے صدقے سے 11ویں بھی ہو گئی. سبحان اللہ. 11 ہو گئے، 12 ہو گئے، 12 ہی ہو گئے. ایک اور آ گئے، 12 ہو گئے. 13واں والا معاملہ رہ گیا. وہ 313 نکلے تھے مدینے سے جب گئے تھے. تو 300 تو چلو بڑا عدد ہے، تم نے، آپ کہتا ہوں تعداد بڑی ہے، تو میں کہتا ہوں 13. ایک اور آ جائے عاشق رسول. یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 3 اور 3 6 اور 3 12 ہو گئے. 12 ہو گئے، مطلب 6 اور 6 12. ایک عاشق رسول اور تو 13 ہو جائے. دیکھو بھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں. تو بھیا وہ جو جلسے ہوں گے ہوتے ہوں گے جن سے فائدہ نہیں ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں اللہ کا فضل ہے روز فائدہ ہوتے دیکھا ہے.
اگر ایک آدمی بھی اپنی زندگی بدل لے تو یہ ہم سب کے لیے بہت کافی ہو جائے گا، ہے نا. نگیٹو لوگوں کو ہر جگہ نگیٹیوٹی نظر آتی ہے. دیکھو مزار پہ جب کوئی جاتا ہے نا، مزار پہ تو کوئی دیکھتا ہے جہالت ہے وہاں، کوئی کہتا ہے وہاں جو ہے وہ حرام ہے، کوئی کہتا ہے شرک ہے، کوئی کہتا ہے وہاں فیض ہے. جس کی جہاں مائنڈ ہوتا ہے اسے وہی نظر آتا ہے. اب جس کو فیض ہی لینے گیا ہے اسے تو فیض ہی ملے گا، باقی چیزیں اسے نظر نہیں آئیں گی. جس کا جو حال ہوگا وہ وہی بیان کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو پوائنٹ آف ویو وعدہ کرو انشاءاللہ ان علماء کو گواہ بنا کر، یہ 13 ہو گئے ماشاءاللہ، مفتی صاحب کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی انشاءاللہ نہ مڑے گی انشاءاللہ، پوری ایک مٹھی رکھائیں گے. اب میں ذرا آپ کو دعائیں دے دوں. اے اللہ کریم میرے رحیم، اپنے فضل سے اپنے محبوب کے وسیلے سے بالخصوص مدینہ شریف کی مبارک مٹی کی برکتوں سے ان سب کو استقامت عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے اپنی رضا عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما. مالک بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. کون سے ارے وہ تو میرا کلام ضرور میں پڑھا نہیں میں نے کبھی بھائی، میرا کلام ہے وہ، ہاں پڑھوں وہ محمد علی سے سنیے گا، وہ اس کی آواز میں اچھا لگتا ہے نا.